جمعہ دہم نظم نمبر 3 لیکچر نمبر 1 آج ہم پڑھیں گے۔ نظم ہے ہمارے پاس میر ببر علی انیس کی مرثیہ ہے نمود صبح۔ سب سے پہلے ہم میر ببر علی انیس کے بارے میں جو ہے ان کا جو تعارف ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 111 پہ یہ موجود ہے لیکچر نمبر 1۔ سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میر ببر علی انیس جو ہے نظم کی ایک قسم ہے موضوعاتی لحاظ سے مرثیہ۔ تو اردو ادب میں مرثیہ نگار کی حیثیت سے جو ہے، اور اردو کا پہلا مرثیہ نگار بھی جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے میر انیس کو۔ تو میر انیس جو ہے انہوں نے مرثیہ نگاری میں بہت نام کمایا ہے۔ اس کے علاوہ مرثیہ جو ہے یہ کیسی جو ہے وہ صنف ہے، کس قسم کی جو ہے یہ صنف ہے؟ تو مرثیہ ہمارے پاس نظم کی وہ قسم ہے جس میں کسی کے موت پر جو ہے وہ غم کا اظہار کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ مگر آج کل کے مرثیے جو ہے وہ زیادہ تر کربلا سے منسلک ہے، یعنی کربلا کے جتنے بھی واقعات ہیں اس میں حضرت امام حسین، یہ سارے جتنے بھی شہید ہیں، تو ان سب کے بارے میں جو ہے وہ آج کل مرثیوں میں جو ہے ذکر ہوتا ہے ان کا۔ سب سے پہلے ہم میر ببر علی انیس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ولادت ان کی ہے 1801، وفات 1874، 1801 اور 1874۔ میر ببر علی انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ شاعری کا فن انہیں ورثے میں ملا۔ خاندانی روایات کے مطابق ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی میں انہیں معقولات اور لسانی مسائل سے گہری دلچسپی رہی۔ معقولات کسے کہتے ہیں؟ علم و حکمت و فلسفہ و منطق۔ اور لسانی مسائل، لسان یعنی زبان کے حوالے سے جتنے بھی مسائل سے ان کا گہری دلچسپی، ان میں سے ان کی جو ہے وہ دلچسپی زیادہ رہی۔ وہ طبعاً خوش مزاج اور حاضر جواب انسان تھے۔ انیس کو شاعری ورثے میں ملی تھی۔ کس طرح ورثے میں ملی تھی؟ کیونکہ ان کے والد جو تھے مستحسن خلیق، آگے ذکر آئے گا ان کا، کیونکہ آپ کے والد مستحسن خلیق اپنے زمانے کے مشہور مرثیہ گو تھے۔ ان کے والد خود بھی جو ہے مرثیہ گو رہ چکے ہیں، مرثیے میں انہوں نے جو ہے طب آزمائی کی تھی۔ اور آپ کے دادا میر حسن جو ان کے دادا تھے، جو اردو ادب کا بہت بڑا نام ہے، مثنوی کے حوالے سے نظم کی جو ایک قسم ہے، مثنوی کی دنیا کے عظیم شخصیت تھے۔ مثنوی بھی نظم کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں کسی منظر کی یا کسی بھی ایسے واقعے کی جس کو مختلف کرداروں کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے ان کی بہت مشہور مثنوی ہے سحر البیان۔ سحر البیان اردو ادب کی وہ مثنوی ہے کہ جس کی جو ہے شہرت کافی ہے اور ابھی تک ہے، اور نصاب میں بھی جو ہے ان کی یہ مثنوی ہمیشہ جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ یہاں پر جب ان کے والد اور ان کے جو دادا تھے، شاعری اس لیے ان کو ورثے میں ملی تھی کہ یہ دونوں شاعر تھے، اور میر انیس کو بھی جو ہے ان پر بہت ناز تھا، اپنی شاعری پر بھی اور اپنے اسی جو ہے خاندان پہ بھی۔ اور اس لیے انہوں نے ایک شعر کہا ہے اس حوالے سے کہ عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ یعنی میں اپنی خاندان کا ایک ایسا ہوں، پانچویں پشت میں آتا ہوں کہ میں بھی جو ہے پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، یعنی شبیر جو تھے ان کی تعریف میں جو ہے وہ بھی مرثیہ اور یہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے بھی لکھا ہے، تو اس پر وہ فخر کرتے ہیں۔ میر انیس نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا، لیکن ان کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری ہے۔ وہ ایک پرگو یعنی بہت زیادہ باتیں کرنے والا اور قادر الکلام یعنی کلام پر قدرت رکھنے والا شاعر تھے۔ انہوں نے تشبیہات اور استعارات، تشبیہ اور استعارے کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہے، تو ان کی شاعری میں زیادہ تر تشبیہات اور استعارات کا استعمال جو ہے بڑی مہارت سے انہوں نے کیا ہے۔ فصاحت و بلاغت، فصیح سے نکلا ہے یعنی خوش کلامی، و بلاغت یعنی حسب موقع گفتگو، الفاظ کا بہترین انتخاب اور نادر تشبیہات یعنی نئے تشبیہات کا استعمال ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں یعنی خوبیاں ہیں۔
میر انیس کے مرثیوں میں کربلا سے وابستہ یعنی منسلک شخصیات، مناظر اور انسانی جذبات و احساسات کی بڑی بھرپور اور مکمل تصویر کشی ملتی ہے۔ ان کے مرثیوں میں قصیدے کی شان و شوکت، غزل کا تغزل یعنی غزل کہنا، مثنوی کا تسلسل اور رباعی کی بلاغت، رباعی یعنی 4 مصروں کی ایک نظم جس کے تمام کا مصرے جو ہے وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ اگرچہ انیس کے مرثیوں میں مبالغہ اور تصنع پایا جاتا ہے، مبالغہ یعنی بات کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرنا اور تصنع یعنی بناوٹ، مگر ان کی شعری خوبیاں اور اعتدال پسندی یعنی رک رکاؤ ان سب چیزوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر انہیں اردو مرثیہ نگاروں میں ایک نمایاں اور اہم مقام دیا جاتا ہے۔ تو اس پیراگراف میں میر انیس کی جو مرثیہ نگاری ہے اور ان کا جو انداز ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے کس انداز میں لکھا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہے، یہ سارا ہم نے جو ہے اس پیراگراف میں پڑھا ہے۔ ان کی جو تصانیف ہے وہ کلیات میر انیس اور مراثی انیس کے نام سے جو ہے موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں نظم کی طرف۔ صفحہ نمبر جو ہے ہمارے پاس 112، نمود صبح یعنی صبح کا ظاہر ہونا۔ یہ مرثیے کا جو ہے ابتدائی حصہ ہے جو میر انیس نے لکھا ہے کہ جب وہاں پہ میدان کربلا میں صبح کا منظر جو ہے وہ کس طرح کا تھا، تو اس میں انہوں نے میر انیس نے جو ہے اس منظر کو پیش کیا ہے۔ اس نظم کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نظم میں جو ہے ایک بند میں جو ہے وہ 6 مصرے ہے۔ تو یہ نظم جو ہے وہ مسدس کی حیت میں جو ہے لکھی گئی ہے، یعنی مسدس کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ ایک جس نظم میں جس بند میں 6 مصرے ہو اس بند کو جو ہے مسدس کہتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ ہر بند میں 6 مصرے ہیں، تو یہ مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہے اور مرثیے کا یہ ابتدائی حصہ ہے، یعنی نمود صبح کا ظاہر ہونا۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، آپ لوگ پینسل ہاتھ میں پکڑے اور مشکل الفاظ کے اوپر جو ہے اس کے معانی لکھیں تاکہ تشریح کرنے میں آسانی ہو۔ طے کر چکا جو منزل شب کاروان صبح، ہونے لگا افق سے ہوئے دانشان صبح، گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح، ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان صبح، پنہاں نظر سے روئے شب تار ہو گیا، عالم تمام مطلع انوار ہو گیا، یوں گلشن فلک سے ستارے ہوئے رواں، چن لیں چمن سے پھولوں کو جس طرح باغباں، آئی بہار میں گل مہتاب پر خزاں، مرجا کے گر گئے ثمر و شاخ کہکشاں، دکھلائے طور باد سحر نے سموم کے، پس مردہ ہو کیا رہ گئے غنچے نجوم کے، چپنا وہ مہتاب کا وہ صبح کا ظہور، یاد خدا میں زمزم پردازی طیور، وہ رونق اور وہ سرد ہوا وہ فضا و نور، خنکی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور، انسان زمیں پہ محو ملک آسمان پر، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر، وہ سرخی شفق کی ادھر چرخ پر بہار، وہ بارآور درخت وہ صحرا وہ سبزہ زار، شبنم کے وہ گلوں پہ گہر ہائے آبدار، پھولوں سے سب بھرا ہوا دامان کوثر، نافے کھلے ہوئے وہ گلوں کی شمیم کے، آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے، تھی دشت کربلا کی زمیں رشک آسماں، تا دور دور تک شب مہتاب کا سماں، چٹکے ہوئے ستاروں کا ذروں پہ تھا گماں، نہر فرات بیچ میں تھی مثل کہکشاں، سرسبز جو درخت تھا وہ نخل طور تھا، صحرا کے ہر نہال کا سایہ بھی نور تھا۔ مراثی انیس سے جو ہے یہ اخذ کیا گیا ہے، یہ مرثی کا جو ابتدائی حصہ ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی کی طرف ہم آتے ہیں۔ منزل شب یعنی رات کا پڑاؤ، کارواں قافلہ، افق آسمان، یعنی آسمان کے بہت سارے نام ہیں جیسے گردوں ہے، چرخ ہے، افق ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ افق سے مراد وہ آسمان
جہاں زمین یعنی جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں اور اس کو جو ہے آخر تک دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی آسمان ہمیں ایسا لگتا ہے، یعنی جب ہم دور دیکھتے ہیں کہ یہ آسمان جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہو اور زمین سے جو ہے وہ مل گیا ہو. تو جہاں آسمان اور زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس آسمان کو کہتے ہیں افق. ہویدا ظاہر عیاں گردوں آسمان، کوچ چلے جانا روانگی. اختران یعنی اختر کی جمع ہے، بمعنی ستارہ ہے، ہر سو ہر طرف. پنہا پوشیدہ، روئے شب تار اندھیری رات کا چہرہ. عالم دنیا، مطلع یعنی طلوع ہونے کی جگہ، اور انوار نور کی جمع ہے روشنی. گلشن باغ، باغباں مالی. مہتاب چاند، ثمر پل کہکشاں یعنی ستاروں کا جو جرمٹ ہوتا ہے. باد سحر، صبح کی ہوا. سموم، زہریلی ہوا جو صبح کے وقت چلتی ہے. پز مردہ، مرجایا. نجوم انجم کی جمع ہے، بمعنی ستارہ. مہتاب چاند، ظہور ظاہر ہونا. زمزمہ پردازی طیور، طیور طائر کی جمع ہے، پرندے کو کہتے ہیں. زمزمہ پردازی طیور، پرندوں کا گیت گانا. چشم آنکھ، قلب دل، سرور لطف، محو مصروف، ملک فرشتہ. شفق روشنی، چرخ آسمان. بارآور درخت، پلدار درخت. گوہرہائے آبدار، چمکدار موتی. شبنم، اوس. کوہسار، پہاڑ. نافع یعنی خوشبو کی جو ہے تیلیاں. نافع سے مراد یہ ہے یعنی ایک خاص قسم کی خوشبو ہے جس کو کستوری کہتے ہیں، جو ایک خاص قسم کی ہرن کے نافع میں سے جو ہے وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، ایک تیلی نما. تو یہ جو ہے پرفیوم وغیرہ میں جو ہے وہ استعمال بھی ہوتا ہے. تو یہ ہے نافع. اور شمیم، خوشبودار ہوا. نسیم، صبح کی ہوا. دشت، صحرا. سما، کیفیت حالت. چٹکے ہوئے، بکھرے ہوئے. گماں، شک. نہر فرات یعنی عراق کا جو ہے ایک دریا جس کے کنارے کربلا کا واقعہ پیش آیا. مثل کی طرح، کہکشاں کا بتایا ہے ستاروں کا جرمٹ. نخل درخت اور طور، نخل درخت اور طور جو ہے وہ پہاڑ. نہال یعنی پودا، تازہ پودا. یہ تھا ہمارے پاس اس کے مشکل الفاظ کے معنی. اب نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں اس کی جو ہے وہ تشریحات ہوں گی.